www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi hadana lil-Islam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لو كانوا يعلمون. ان آیتوں میں حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے کا ایک واقعہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اس میں انسان اور جنات آپس میں مل جل کے رہتے تھے. چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے انسانوں پر بھی حکومت دی تھی اور جناتوں پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی. اس لیے جنات انسانوں کی شکل میں انسانوں کے ساتھ رہتے تھے، ملتے تھے، آپس میں بات چیت ہوتی تھی، آپس میں ان کے تعلقات اور روابط تھے. اب ظاہر بات ہے کہ انسان اور جناتوں کا آپس میں تعلق ہو گیا، آپس میں دوستی ہو گئی، آپس میں ایک ساتھ ملنا جلنا ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں جناتوں کے پاس، شیاطین کے پاس جو جادو کا علم تھا وہ علم انہوں نے انسان کو سکھلانا چالو کیا ہے. اور ایسی جو انوکھی اور نئی چیز ہوتی ہے اس کو سیکھنے میں لوگوں کی دلچسپی بھی ہوا کرتی ہے.
تو شیطان اور جناتوں نے جادو سکھانا شروع کیا اور انسانوں نے سیکھنا شروع کر دیا۔ اب جنہوں نے جادو سیکھا تو جو چیز سیکھی اس کو پریکٹیکلی کسی کے اوپر کرتے بھی تھے، تو ان کو جادو کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئی، دکھائی دی، تو اور زیادہ لوگوں کو مزہ آیا جادو سیکھنے میں، سکھانے میں۔ تو بہت سارے انسان دوسرے کام کاج کو چھوڑ کر کے جادو سیکھنے سکھانے کے چکر میں پڑ گئے۔ حالانکہ تورات کتاب دنیا میں موجود تھی، آسمانی کتاب تھی، اللہ کی کتاب تھی، اس کتاب کو یہ لوگ پڑھتے، اس کو سیکھتے، اس پر عمل کرتے، لیکن اللہ کی مبارک کتاب تورات کو چھوڑ چھاڑ کر کے جادو کے چکر کے اندر لوگ پڑ گئے، اور جادو سیکھ کر کے ایک دوسرے کے اوپر جادو کرنا، اس کے تجربات کرنا، ایکسپیرنس انوبھو کرنا، یہ سب چکر شروع کر دیے۔ اور جادو اتنا زیادہ بڑھ گیا، عام ہو گیا کہ نبی کے معجزات اور جادو کے درمیان میں لوگ فرق نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جو معجزہ دکھائیں گے تو اس معجزے کے اندر کیا ہوگا؟ نئی چیز ہوگی، انوکھی چیز ہوگی، جو چیز عام طور پر ہوتی نہیں ہے، ایسی چیز نبی کے معجزات میں ہوتی ہے۔ اور جادو کے اندر بھی ایسی نئی نئی چیزیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ جادو کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے انسان کو انسان میں سے گدھا بھی بنا سکتا ہے۔ فتاوی کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جادو کے ذریعے سے حقیقت کو بدلنا یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ پوری حقیقت کو چینج کر دیا جا سکے، تبدیل کر دیا جا سکے۔ نعوذ باللہ، کسی انسان کے اوپر جادو کر کے اس کو گدھا بنا دو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے خطرناک جادو بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو جادو کے اندر بھی عجیب عجیب نئی نئی چیزیں ہو رہی تھی، اور اللہ کے نبیوں کے معجزات میں بھی نئی نئی عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہے۔ تو عوام جو تھے اس زمانے میں وہ فرق نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے اور یہ جادوگر کا جادو ہے، فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری ایک خطرناک بات یہ ہوئی کہ لوگوں نے جادو کو بھی ایک بابرکت مبارک علم سمجھ لیا کہ جیسے تورات کا حافظ ہونا ایک ثواب کی چیز ہے، تورات پڑھنا ایک نیکی کا کام ہے، اسی طرح جادو سیکھنا، جادو کو یاد کرنا یہ بھی ثواب اور نیکی کا کام ہے۔ لوگ ایسا سمجھنے لگے۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے اوپر ثواب ملتا ہے، قرآن پڑھنے پر نیکی ملتی ہے، قرآن سمجھنے پر ثواب ملتا ہے، قرآن سننے پر ثواب ملتا ہے، تو اس طرح اس زمانے کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جادو پڑھنے میں بھی ثواب ملتا ہے، جادو سیکھنا بھی نیکی کا کام ہے، اس کے کلمات کو ریپیٹ کرنا، دہرانا یہ بھی بہت بڑا اچھا کام ہے، اور لوگ اس کو ثواب اور نیکی سمجھ کر کے پڑھنے پڑھانے لگے، سیکھنے سکھانے لگے۔ اب یہ جو غلط باتیں ہونے لگی کہ معجزہ اور جادو میں فرق نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی کتاب اور جادو کے درمیان میں فرق نہیں ہو رہا ہے،
لوگ دونوں کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں، اور نعوذ باللہ غلط عقیدہ اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ لوگوں نے نبی اور جادوگر کے درمیان فرق بھی سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ یعنی جیسی عزت، جیسا ادب، جیسا رسپیکٹ نبی کا ہوتا ہے، لوگ اسی طرح ادب، اکرام، عزت جادوگروں کا کرنے لگے۔ اتنا خطرناک معاملہ ہو گیا۔ جب اتنی ساری خرابی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کو فرق سمجھانے کے لیے کہ جادو الگ ہے، آسمانی کتاب کا علم، اللہ کا علم الگ چیز ہے، نبی الگ ہے، جادوگر الگ ہے۔ نبی کی بات، آسمانی بات پڑھنے میں ثواب ہے، جادو سیکھنے سکھانے میں کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے آسمان سے 2 فرشتے بھیجے۔ یہ 2 فرشتوں کا نام یہاں قرآن کی آیت میں موجود ہے۔ ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے فرشتے کا نام ماروت تھا۔ یہ دونوں فرشتے انسان کی شکل میں رہتے تھے، اس لیے کہ اصلی شکل میں تو ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ فرشتوں کو انسان کے لیے زندگی میں اصلی شکل میں دیکھنا تو بہت مشکل کام۔ تو دونوں فرشتے انسان کی شکل میں آئے، اور عراق میں بابل نام کا ایک شہر تھا، اس شہر کے اندر یہ دونوں فرشتے رہنے لگے۔ بابل شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے، اس کا ضلع اور ڈسٹرکٹ بابل ہی تھا۔ بابل کے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بابل شہر بہت عمدہ، خوبصورت، ڈیولپ شہر تھا۔ اس کے کچھ کھنڈر، ٹوٹے پھوٹے پتھر اب بھی موجود ہے عراق کے اندر۔ وہاں کی شراب بہت مشہور تھی اور وہاں کا جادو بہت مشہور تھا بابل کا۔ تو یہ 2 فرشتے عراق میں بابل شہر میں آ کر کے رہنے لگے انسان کی شکل میں، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا اسکول جیسا، مدرسے جیسا کھول دیا لوگوں کو سیکھنے سکھانے کے واسطے، تعلیم کے واسطے، اور لوگوں کو جادو سکھا رہے ہیں بیٹھ کر کے۔ اب جادو کیوں سکھا رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو سمجھاوے کہ انسانوں، اللہ کی کتاب کا علم اور جادو کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، تم دونوں چیز کو مکس مت کرو، دونوں کو ایک جیسا مت سمجھو۔ اس کے لیے یہ دونوں فرشتوں نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جادو سکھلانا شروع کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کیسے سلامت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس زمانے میں تو سینکڑوں نبی آتے جاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنو اسرائیل میں بہت سارے نبی تھے۔ کسی نبی کے ذریعے اللہ جادو سکھلا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جادو جیسی چیز مناسب نہیں سمجھی کہ نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سکھلاوے۔ اسی لیے پیغمبروں کے ذریعے کسی کو جادو کی تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ چونکہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو غیبی نظام ہے، یہ پوری دنیا کا جو نظام ہے، اس نظام کے اندر جو ہم اچھے کام سمجھتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور جو کام ہم برے سمجھتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ فرشتوں کا کام ہر کام کا ہے، اچھا برا ہر طرح کا کام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ تو اس دنیا کی تقدیر کے خیر اور شر کے جتنے بھی کام ہیں
وہ تمام کام ملائکہ کے ذریعے سے لیے جاتے ہیں، اسی لیے جادو سکھلانے کا کام فرشتوں کے ذریعے سے کروایا۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف خیر، بھلائی، اچھائی، نیکیوں کے کام ہی عطا فرمائے۔ نبیوں کے ذریعے سے کوئی بھی کام ظاہر میں بھی برائی کا نامناسب نہیں لیا گیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر کام بھلائی، خیر، نیکی ہی کے لیے گئے۔ جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، دنیا میں شعر شاعری کا عام رواج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر شاعری سکھائی ہی نہیں، بالکل نہیں سکھائی، اور اعلان بھی کر دیا قرآن نے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ اللہ نے نبی کو شاعری نہیں سکھائی، کیونکہ شاعری اس زمانے کے شاعر لوگ کیا کرتے تھے، اور اس میں ہر طرح کی شاعریاں ہوتی تھی، گندی بھی، میلی بھی، بکواس بھی، فضول بھی اور اچھی بھی۔ اور نبی ہمیشہ خیر، اچھائی، بھلائی اور نیکی ہی کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اسی لیے نبیوں کے ذریعے اللہ نے جادو نہیں سکھلایا، بلکہ اس کام کے لیے باقاعدہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اب یہ فرشتے کیا کرتے تھے؟ لوگ ان کے پاس آتے جادو سیکھنے کے واسطے، ہم کو جادو سکھاؤ، تو فرشتے پہلے ہی ان کو کہہ دیتے انما نحن فتنہ، دیکھو یہ جادو ہے نا، اللہ اس کے ذریعے تمہارا ایگزام لے رہے، امتحان لے رہے، ہم کو تو اللہ نے آزمائش بنا کر، امتحان بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جادو نہ سیکھو تو اچھی بات ہے، تم جادو سیکھ کر کے کفر کے کام مت کرو، ایمان سے مت نکل جاؤ۔ یہ پہلے دونوں فرشتے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے کہ دیکھو یہ جادو سیکھنے کے اندر گڑبڑی ہے، تمہارا ایمان بھی ڈگمگا جائے گا، تمہارے اخلاق بھی بگڑ جائیں گے، تمہاری بہت ساری چیزیں بگڑے گی، تم اس جادو کو مت سیکھو، جادو کے چکر میں مت پڑو، فلا تکفر، جادو سیکھ کر کے کفریہ کام مت کرو۔ سمجھاتے، پھر بھی کوئی ضدی آ کے کہتا کہ نہیں مجھے تو جادو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، اچھا سیکھ لے، پھر اس کو سکھا دیتے تھے۔ یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ یہاں ایک خاص بات سمجھ لو، جادو کے اندر بہت سارے سحر، میجک ایسے ہیں جس سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس آیت میں صاف لفظ موجود ہے فلا تکفر، سحر، جادو، میجک سیکھ کر کے تم کافر مت بن جاؤ، اس لیے کہ بہت سارے جادو، زیادہ جادو، میجک ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں شیطان کی مدد لینی پڑتی ہے، شیطان کو خوش کرنا پڑتا ہے، شیطان کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ شیطان، خبیث جن راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جادو کے اندر اس کی مدد کرتا ہے۔ اور شیطان کو، خبیث جن کو راضی کرنے کے لیے کفر، شرک والی باتیں پڑھنی پڑتی ہے، ایسی ایسی باتیں پڑھنی پڑتی ہے جس میں کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، اس کے لمبے لمبے وظیفے پڑھنے پڑتے ہیں، اس کے اندر آدمی کو کئی کئی دنوں تک ناپاک رہنا پڑتا ہے، غسل بھی نہیں کر سکتے، ناپاک رہنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ عورت کے حیض کا خون زبان پر رکھنا پڑتا ہے، ایسی ایسی گندی گندی چیزیں اس میں کرنی پڑتی ہے، ایسے خطرناک ناپاک کام، ناپاک باتیں
پڑھنی اور بولنی پڑتی ہے، تب جا کر کے انسان وہ گندا جادو سیکھتا ہے اور اس کے اندر انسان کا ایمان نکل جاتا ہے۔ اسی لیے مسئلہ لکھا ہے کہ جس جادو میں شرک ہو، کفر والے کام کرنے پڑتے ہو، ایسا جادو سیکھنا، ایسا جادو کروانا حرام ہے، اور اس میں بہت سارے جادو کی وجہ سے انسان ایمان تک سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھو، جب ہم تلاوت بہت کرتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو فرشتے خوش ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی صحبت اور معیت انسان کو ملتی ہے، اور فرشتے رحمت لے کر کے اترتے ہیں۔ تو جس طرح نیکی کے کام سے، ذکر تسبیح تلاوت سے فرشتے خوش ہوتے ہیں، اس طرح کفر کی بات اور کفر کے کام کرنے کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے، ابلیس خوش ہوتا ہے، خبیث جن خوش ہوتے ہیں، اور وہ انسانوں کی سحر جادو میں مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ کفر کے درجے تک لے جانے والی چیز ہے۔ تو وہ دونوں فرشتے انسانوں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی اس طرح سحر جادو کے ذریعے سے کفر والے اعمال میں مت پڑو، جو مان جاتا تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو پھر اس کو سکھلا دیتے تھے۔ البتہ اس میں بعض سحر جادو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کفر نہیں ہوتا ہے، کفریہ کلمات نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں کفر والے کام نہیں ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، کفریہ بات نہیں ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز آدمی دفع مضرت کی نیت سے سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے۔ دفع مضرت کا مقصد کیا ہے؟ اپنے اوپر یا کسی مسلمان پر آنے والے نقصان کو دور کرنا، کہ جو نقصان، جو مصیبت آئی ہو اس کو دور کرنے کی نیت سے اس طرح کا جادو سیکھنا جائز ہے، جس میں حرام کام نہ ہو، جس میں کفر والی بات نہ ہو، جس میں شرک والی بات نہ ہو، تو وہ جادو اور سحر سیکھنا جائز ہے، لیکن اس میں جلب منفعت نہ ہو کہ کوئی فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب عملیات کے اوپر بھی ہے۔ حضرت نے ہر ٹاپک پر کتابیں لکھی، تو تعویذ اور عملیات پر بھی حضرت نے کتاب لکھی ہے۔ تو اس کے شروع میں حضرت نے لکھا ہے کہ اس کے اندر جو میں نے عملیات لکھے تم غلط کام میں استعمال کرو گے تو فتنے میں پڑو گے۔ ایگزامپل، اندر محبت کا حضرت نے ایک عمل لکھا ہے کہ قرآن کی آیت ہے لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ آیت کریمہ کوئی 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 40 مرتبہ پڑھے اور اول آخر درود شریف پڑھے، پھر شوگر پر، شکر پر، سویٹ پر دم کرے اور کھلاوے تو سامنے والے کے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ عمل ہے اس کا۔ لیکن اگر اس قرآن کے عمل کو کوئی آدمی غلط کام کے لیے استعمال کرے، کسی لڑکی کو پھنسانے کے واسطے، کسی عورت کو پھنسانے کے واسطے، تو یہ چیز فتنے کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت نے صاف لکھا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بیوی کسی شوہر سے ناراض رہتی ہے تو شوہر یہ عمل کر کے اپنی بیوی کو کھلائے تو دونوں کی ہسبینڈ وائف کی لائف میں محبت بڑھے گی۔ بیوی اپنے شوہر کو کھلاوے تو شوہر بیوی کے درمیان محبت بڑھے گی۔ تو یہ چیز کہ جائز کام میں تم اس کو استعمال کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس طرح قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے غلط کام میں استعمال کرو گے تو فتنے خطرناک آئیں گے، خطرناک فتنوں کا اندیشہ لگا رہتا ہے۔ تو اگر قرآن کی آیتوں کے ذریعے
اسی طرح دوسرے صحیح کلمات کے ذریعے کوئی آدمی اگر نقصان کو دور کرنے کے لیے جادو سیکھے کرے تو اس کی اجازت ہے، وہ جائز ہے، چونکہ یہ زمانہ بالکل جاہلیت کا زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے میں دنیا کا جو ماحول تھا وہ ماحول اس وقت لوٹ رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے اوپر جادو کرنے کرانے کے معاملے میں بالکل اس جاہلیت سے بھی آگے بڑھ جاوے ایسا لگ رہا ہے۔ بہت عام فریاد ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر جادو کروانا، کسی میاں بیوی پر جادو کروانا، کسی انسان پر جادو کروانا، نظر بد لگوانا، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ ایسے غلط کاموں کے چکر کے اندر پڑنا نہیں چاہیے۔ بعض جگہ کے اوپر تو ایسا بھی سنا مضبوط ذرائع سے کہ مسلمان لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی میں جادو کروانے کے لیے سادھوؤں کے پاس بھی جاتے ہیں، مندروں میں بھی جاتے ہیں، اور بتوں کے نام پر بکرے مرغے بھی ذبح کرواتے ہیں، ایسی حرکت بھی کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں تو انسان کے ایمان کو برباد کرنے والی ہے۔ یہ چیز شریعت کی نظر میں بالکل درست نہیں، حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ عجیب اس آیت کا مضمون ہے۔ ایسا جادو سیکھتے سکھاتے تھے جس سے ہسبینڈ وائف کی زندگی کے اندر لڑائی پیدا ہو جاوے، دونوں میں جدائی ہو جاوے، ایسے جادو کرتے تھے۔ اور بہت سارے جادو آج اس لیے کیے جاتے ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑے ہو، فیملی لائف میں جھگڑے ہو۔ اس طرح کے جادو اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جادو کا ایک بہت بڑا نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے انسانوں میں دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ بھائی بھائی میں دشمنی، باپ بیٹے میں دشمنی، بھائی بہن میں دشمنی، بہن بہن میں دشمنی، شوہر بیوی میں دشمنی، بیٹے اور باپ میں دشمنی۔ یہ خطرناک اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں میں آپس میں دشمنیاں پیدا کی جاتی ہے۔ یہ اس آیت سے صاف صاف معلوم ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جو اصل بات ہے ہر مومن کو جس پر یقین رکھنا چاہیے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ جادو جنات اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے جو باتیں لکھی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جادو کا بہترین علاج ہے دعا، کیونکہ وہ اثر کرے گا اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے اللہ سے ہی دعا کرنے کی کہ یہ جادو باطل ہو جاوے، جادو کٹ جاوے۔ سب سے مؤثر علاج دعا، اور پھر ظاہر میں تدبیر بھی کرنے کی، ظاہر میں علاج بھی کرنے کا، لیکن سب سے پاورفل چیز اگر اس کے اندر کوئی ہے تو وہ دعا ہے۔ دعا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر جو قرآن حدیث میں علاج ہے وہ علاج کرنا چاہیے۔ وہ جو مسنون وظائف کتاب ہے انگلش بھی ہو گئی، گجراتی بھی پہلے آ چکی ہے، یہاں اردو بھی آ چکی ہے، اس میں ہم نے تمام وہ چیزیں لکھ دی ہے حدیث کے حوالوں کے ساتھ۔ آپ جو ہے اس میں دیکھ لینا، موطا امام مالک کے حوالے سے 2 حدیثیں لکھی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تھے تو ان کے اوپر یہودیوں نے بڑا خطرناک جادو کروایا تھا، ایسا خطرناک جادو کہ کعب احبار کہتے ہیں کہ ایک دعا اگر میں نہ پڑھتا تو یہ یہودی لوگ جادو کے ذریعے مجھے گدھا بنا ڈالتے۔ تو وہ دعا میں نے وہاں لکھ دی ہے وہ کتاب کے اندر، اس کے اندر نکال کر کے پڑھنا۔ تکلیف ہے کہ کوئی پڑھتا وڑھتا ہے نہیں، تیار ریڈی میڈ تعویذ ملے تو گلے میں بھی لٹکائیں گے، جیب میں بھی رکھیں گے، گھر میں بھی چپکائیں گے، بوتل میں ڈال کے پیئیں گے بھی،
لیکن جو پڑھنے کی چیز ہے قرآن حدیث کی، وہ لوگ پڑھنے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دعائیں پڑھو جو حدیث کے اندر آئی ہے۔ اور ایک خبیث جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا تھا، تو خود جبرائیل امین نے حضور کو دعا سکھلائی تھی، وہ بھی موطا امام مالک میں موجود ہے، وہ بھی میں نے وہ کتاب میں لکھی ہے، تو اس کو پڑھو تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ باقی ایک مومن کا عقیدہ اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ مومن کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جادو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جادو کے چکر میں کون لوگ پڑتے ہیں؟ جن کو آخرت کے اندر کچھ لینا دینا نہ ہو، جو آخرت کی نعمت سے محروم ہونا چاہتے ہو، ایسے لوگ زیادہ تر اس جادو کے چکر کے اندر پڑتے ہیں۔ کاش کہ وہ لوگ ایسی چیزوں سے بچتے اور اس کے بجائے اللہ پر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ثواب اور بدلہ عطا فرماتے، وہ ثواب اور نیکی بہت زیادہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسمانی کتابوں کے علم سے محبت عطا فرمائے، قرآن حدیث کے علم سے اللہ ہمیں تعلق عطا فرمائے، اور اس طرح سحر، جادو، ناپاک چکروں کے پیچھے پڑنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جن لوگوں کے اوپر ایسے اثرات ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شفا اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دیکھو اس میں ایک نظر بندی ہوتی ہے، وہ بھی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے صرف نظر کا لگنا، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ لوگ نظر کے لگنے کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نظر انسان کو لگتی ہے تو وہ اس کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے نظر کا لگنا، اسی لیے نظر لگنے کو کبھی معمولی مت سمجھنا، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے اور بہت ڈینجر قسم ہے نظر کا لگنا۔ اور نظر جو ہے نا خراب آدمیوں کی لگے ایسا ضروری نہیں، اچھے آدمیوں کی بھی لگتی ہے۔ ایک صحابی کی نظر دوسرے صحابی کو لگ گئی، وہ صحابی اوپر کا بدن کھول کے غسل کر رہے تھے تو ان کا خوبصورت ہیلتھی باڈی ان کی دیکھ کر کے وہ صحابی کی ان کے اوپر نظر لگ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی نظر لگی ہے ان کے پاس ہاتھ منہ دھلواؤ، وضو غسل کرواؤ اور ان کے اوپر لے جا کے پانی ڈال دو تو نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور مکہ کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کا کوئی دروازہ باقی نہیں رکھا، کوئی چیز باقی نہیں رکھی۔ ایک آدمی تھا ایک خاندان کا، وہ پورا خاندان نظر لگانے میں بڑے ایکسپرٹ لوگ تھے، بعض فیملیاں ایسی ڈینجر ہوا کرتی ہے، تو پوری فیملی ان کی ایسی تھی جو نظر لگانے میں بڑے ایکسپرٹ تھے۔ وہ کسی کو جب نظر لگانا چاہتے تو 3 دن بھوکے رہتے تھے، یہ حدیث کی کتابوں میں آیا۔ اور جب آدمی بھوکا رہے 3 دن 4 دن 5 دن، اس کے بعد جو نظر لگتی ہے وہ بہت تیز اور خطرناک لگتی ہے۔ تو وہ لوگ کئی دنوں تک بھوکے رہے، مکہ کے کافروں نے ان کو باقاعدہ پیسے دیے اور پیسے دے کر کے اس کو لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگانے کے واسطے۔ وہ کئی دن بھوکا رہا، اس کی نظر کے لیے مشہور تھا کہ جس کو بھی وہ نظر لگاتا تھا وہ مر جاتا تھا، اتنا ڈینجر اس کی نظر ہوتی تھی۔ تو آیا اور اس نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اور سورہ نون کی آخری آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری، یہ بہت فائدے والی آیت کریمہ ہیں۔ گھر میں بچوں کو نظر لگ جائے، آپ کو نظر لگ جاوے تو یہ آیت 7 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھنا چاہیے اور اپنے بدن کے اوپر دم کر لینا چاہیے، تو انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ ہے سورہ نون کی آخری آیت۔ اور دیکھو ایک ادب یاد رکھ لو، کسی مسلمان کو تم اچھی حالت میں دیکھو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ دیا کرو۔ کوئی مسلمان ماشاءاللہ تندرست ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کسی نے بہت اچھے کپڑے پہنے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کسی کی گاڑی بہت اچھی ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری نظر اس کو نہ لگے۔ یہ ادب حدیث میں بیان کیا گیا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مکان کے دروازے پر بھی یہ لکھا ہوا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ آنے جانے والے وہ پڑھے اور گھر دیکھ کر کے نظر نہ لگ جاوے۔ بعضوں کے گھر بھی ایسے ہوتے ہیں نظر لگ جاوے۔ انسانوں پر، جانوروں پر بھی نظر لگتی ہے، درختوں پر بھی نظر لگتی ہے، اسی لیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں سے میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سلامتی، حفاظت اور عافیت کے اندر رکھے۔ ہمارے بعض دوستوں کو شکایت تھی تو میں ان کے لیے یہ بات عرض کر دوں، 10 دن مکمل ہوئے، 10 دن ہو گئے ہیں۔ جمعرات کے دن میں آ گیا تھا، ظہر کی نماز للونگ میں آ کے پڑھی تھی میں نے، اور جمعرات سے پروگرام شروع ہو گئے تھے، اور آج سنیچر ظہر میں بھی میں یہیں پر ہوں۔ 10 دن ہو گئے، کوئی دن کم ہوئے نہیں ہے۔ بس اتنا ہوا کہ ترتیب آگے پیچھے ہوئی ہے کہ تیسرے کے بجائے پہلے دوسرے عشرے کے اندر بس اتنی چینجنگ ہوئی، باقی دن کم نہیں ہوئے، بلکہ پچھلے 2-3 سال کے مقابلے میں 8 دن کے بجائے اس سال 10 دن ہونے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی محبتوں کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہم سب کی مکمل مغفرت فرما دیجئے، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر طرح کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری مکمل مغفرت فرما دیجئے، جہنم کی آگ سے حفاظت فرماؤ، جہنم کی آگ سے حفاظت فرماؤ، جہنم کی آگ سے حفاظت فرماؤ، سکرات موت سے حفاظت فرماؤ، قبر کے عذاب سے حفاظت فرماؤ، بلا حساب محض اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرماؤ، بلا حساب محض اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرماؤ، بلا حساب محض اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، اجڑوں ہووں کو آباد فرماؤ، بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرماؤ۔ اے اللہ جن پر جنات، جادو، نظر بد کے اثرات ہے ان کو بھی اپنے فضل کرم سے شفا عطا فرماؤ، جو جس تکلیف میں ہیں اپنے کرم سے ان کی تکلیف کو ختم فرماؤ۔ اے اللہ کمزوروں کو قوت عطا فرماؤ۔ اے اللہ پورے عالم کے اہل ایمان پر رحم فرما دیجئے،
پورے عالم کے اہل ایمان پر رحم فرما دیجئے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے، انسانیت پر رحم فرما دیجئے، تمام انسانوں اور جنات کو ایمان، اسلام اور ہدایت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ پورے عالم میں عدل و انصاف کا بول بالا فرماؤ، ظلم کو ختم فرما دیجئے، ظالموں کو بھی ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، اعمال، جائیداد، کاروبار، عصمت، عفت، پاک دامنی، اے اللہ ہر چیز کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرماؤ۔ ہماری اولاد کی بہترین اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ۔ اے اللہ اس ملک کے رہنے والے تمام مسلمان، خصوصاً اس شہر کے رہنے والے تمام مسلمان، اے اللہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو، کاروبار، جائیداد کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ قیامت تک ان کو عزت، عافیت، سلامتی کے ساتھ یہاں قائم دائم باقی فرماؤ۔ اے اللہ یہاں رہنے والے مسلمانوں کی روزیوں میں حلال طریقے سے برکت اور وسعت عطا فرماؤ۔ یہاں کی حکومت کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور خیر خواہی پیدا فرماؤ۔ یہاں رہنے والی دوسری قوموں کے دلوں میں اور یہاں کے مقامی بھائیوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور خیر خواہی اور رواداری کے جذبات کو پیدا فرماؤ۔ فتنے، انتشار، جھگڑوں، خلفشار سے حفاظت فرماؤ۔ ہماری ظاہری باطنی کوتاہیوں کو معاف فرماؤ۔ اور اے اللہ ہم سب کو اسلامی اخلاق کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ ہمارے عقیدوں کو، ہماری عبادات کو، ہمارے معاملات کو، ہماری معاشرت کو، ہماری ظاہری باطنی زندگی کو ایمانی اسلامی بنا دیجئے۔ ہر حرام سے حفاظت فرماؤ، ہر حرام سے حفاظت فرماؤ، ہر حرام سے حفاظت فرماؤ۔ اس ملک کے سفر کے دوران آپ کے جن بندوں اور بندیوں نے خدمت کا معاملہ کیا، حسن سلوک کا معاملہ کیا، اور اے اللہ دینی مجالس میں آتے رہے، اے اللہ ان تمام کو دنیا آخرت میں اپنی رضا عطا فرما دیجیے، ان کی جائز مرادیں پوری فرما دیجیے۔ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرماؤ، اخلاص میں برکت عطا فرماؤ، اور اے اللہ زندگی کی آخری گھڑی تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے، مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے۔ ہماری اولاد اور نسلوں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے مختلف مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، ان سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری جائز حاجتوں کو، جائز تمناؤں کو اپنے خزانہ غیب سے حلال طریقے سے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ان تمام مجلسوں کو قبول فرما لیجئے، آپ کی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے، آپ کی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اس رمضان اور روزوں کی برکت سے اپنا فضل و کرم فرما کر ہمیں تقوی کامل عطا فرما دیجئے، کامل ایمان اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری عبادات کو، دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرماؤ، قبول فرماؤ، قبول فرماؤ۔ اے اللہ آج تک آپ سے مانگ کے محروم نہیں ہوئے، مولا اب بھی اور آئندہ محروم نہ فرماؤ۔ ایک آپ ہی کا دو در ہے، آپ کے سوا کون ہے جہاں ہم مانگنے کے لیے جائے۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ www.attableek.com, the reviver of